جی، ہمیں زمین کے ساتھ جڑنا کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ جب ذہن نشین آپ کو یہ چیز ہو جائے گی تو پھر آپ اپنی زندگی کو بھی اچھا کر لیں گے، ماحول کو بھی اچھا کر لیں گے، خوراک کو بھی اچھا کر لیں گے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اب وائی بی کنسرنڈ ود سوائل لائف، زندگی جو ہے زمین کے اندر جو زندگی ہے اس کی ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اب جیسے جیسے ہم اس کو مارتے جاتے ہیں ویسے ویسے تباہ و بربادی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ آپ اس بات پہ یقین کر لیں، اور آپ کے سامنے یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ پلانٹس ڈونٹ نیڈ ٹاکسک کیمیکلز ٹو گرو۔ پودوں کو کسی قسم کی کسی بھی کھاد کی ضرورت نہیں ہے اچھی پیداوار دینے کے لیے، قطعی طور پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہم نے شروع کیا ہے، ہیو دا پراپر بیلنس آف نیوٹرینٹس، یعنی کہ زمین کے اندر اتنا، یعنی کہ بیلنس، ہر چیز جو ہے وہ مناسبت سے ہی قائم ہے۔ آپ جب تک مناسب طریقے سے مناسب ریشوز سے کوئی چیز تیار نہیں کرتے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں آتی۔ آپ سے 2 چمچ، 1 چمچ، آدھا چمچ نمک ہی زیادہ ڈل جائے کھانے میں، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہر وہ چیز ایک مناسبت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور جب بھی ہم کوئی چیز باہر سے ڈالتے ہیں تو سارا نظام آپ کا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی انٹرونشن نہ کریں۔ ٹھیک ہے، پہلی فصل آپ کی تھوڑی سی کم ہو جائے گی، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ بھائی اس میں بچت آپ کی کتنی زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کی پیداوار 5 من کم بھی ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے ہزار روپے بچائے۔ 35-40، اگر گندم کی بات کرتے ہیں تو 35-40 ہزار روپے صرف آپ نے کھادوں اور زرعوں کی بچا لیا اس کا۔ تو کیا جو ہے اس کی قیمت اگر 5 من دیکھیں تو پھر بھی آپ پروفٹ میں ہیں، پھر بھی آپ آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی زمین بہتر ہوئی، زمین آپ کی دوبارہ ریوائیو ہوئی، اس دوبارہ یعنی کہ اس قابل ہوئی کہ وہ اپنی چیزیں گرو کر سکے، اس کا کیا فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہوا آپ کو۔ یہ چیز جو ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ ٹیسٹ، جو بھی چیز مناسبت سے بنتی ہے، ہر چیز کی مناسبت سے بنتی ہے، وہی چیز ذائقے دار ہوتی ہے، وہی ہماری بھوک کو دور کر سکتی ہے۔ پھوکی خوراک جس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، وہ آپ کی جو بھوک ہے نا اس کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ہے ہی نہیں جو آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھوک جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے جب ہم گندی خوراک کرتے ہیں جس میں نیوٹریشن ویلیو کوئی نہیں ہے اس کی خوراک میں۔ اب فلیور ڈپینڈز آن دا بیلنس آف آل نیوٹرینٹس۔ فلیور جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، فلیور، خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کی جو ہے شکل و صورت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز ہے جس کے اندر خوراک ہے، وہ خوراک ہے جو ہمارے جسم کو جس کی ضرورت ہے۔ ہر چیز قدرت نے ایک ایسے خوبصورت نظام کے تحت زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے جو انتہائی مناسبت کے ساتھ ہے پڑی ہوئی، اور جو مائکروب سوائل کے اندر ہیں وہ اس کو اس طریقے سے کوک کرتے ہیں جس طرح ایک کوئی لاکھوں ڈالر لینے والا شیف کرتا ہے، وہ بھی شاید اس مناسبت سے نہ کر سکے جس مناسبت سے جو اللہ تعالیٰ نے مائکروبز بنائے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ویئر ڈو پلانٹس گیٹ نیوٹرینٹس؟ پودوں کی جو خوراک ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اب میں نے کئی دفعہ یہ ایک اس میں دیا بھی ہے کہ اگر آپ 2 بوریاں ڈی اے پی ڈالتے ہیں فرض کیا، تو آپ تو دیکھیں تو صحیح نا کہ کتنے پودوں میں وہ تقسیم ہوئی اور کتنے من اور کتنے کلو گرام میں تقسیم ہوئی۔ اس کا تو ایک جو کہتے ہیں نا آٹے میں نمک سے بھی کم جو ہے وہ اس کی ریشو بنتی ہے۔ باقی خوراک جو پودا باقی جو پروڈیوس کر رہا ہے اپنے زندگی کے لیے بھی، اور جو خوراک پروڈیوس کر رہا ہے وہ اس کے لیے بھی، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟
یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی میں آپ کو بار بار آپ کو ذہن نشین کروا رہا ہوں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی کی طرف جا سکیں۔ مور دین 95% از ان 2 فارمس آف سن لائٹ اینڈ CO2، یعنی کہ 95% پودا جو ہے اپنی جو خوراک، اصل خوراک ہے، وہ ہوا سے لے رہا ہے، ایٹماسفیئر سے لے رہا ہے، سورج کی روشنی اور CO2 کو ایبزارب کر 95% سے زیادہ ایٹماسفیئر سے لے رہا ہے، اور 5% سے بھی کم اس کو زمین سے نمک مرچ چاہیے، منرل چاہیے، سمجھیں وٹامن چاہیے۔ ایک گولی وٹامن کی آپ نے کھا لی اور کھانے کے مقابلے میں اس کا حجم تو دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اسی طریقے سے پودے کو بہت ہی تھوڑی تعداد میں منرلز کی سوائل سے ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اس لیے ہے کہ وہ اس نے اپنا ایک ریسپی کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا کھانا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس گوشت کی کمی ہو گئی ہے تو آپ کھانا تھوڑا بناتے ہیں تاکہ ٹیسٹ خراب نہ ہو۔ آپ کے پاس کوئی چیز بھی کمی ہو گئی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کمی کو رہتے ہوئے آپ کھانا بنا لیں، پھر آپ اچھا کھانا اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اس کی مقدار، اس کے والیوم کم کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے پودا کرتا ہے کہ اگر اس کی منرل کی ریکوائرمنٹ سوائل سے پوری نہیں ہو رہی تو ہوا سے جو انرجی وہ لے رہا ہے وہ بھی ریڈیوس کر لے گا تاکہ وہ کمی جو ہے ایک ریسپی جو بنانا چاہ رہا ہے وہ پوری کر لے۔ سو بائی والیوم وہ اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے آپ کا۔ all the mineral nutrients plant need are already in soil۔ ہر وہ چیز جو پودے کی ضرورت ہے وہ آلریڈی سوائل کے اندر موجود ہے، اور ضرورت سے زیادہ موجود ہے، لاکھوں ہزاروں ٹنوں کے حساب سے موجود ہے، لیکن وہ سسٹینیبل فارم میں پڑی ہے، ایسی فارم میں پڑی ہے جو فوری طور پہ پودا استعمال نہیں کرتا۔ سمجھو کہ گندم کی بوری پڑی ہوئی ہے، اب روٹی پکانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے، کیونکہ پودا تو روٹی نہیں بنا سکتا۔ سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مائکروز بنائے، اور یہ فصلیں جو ہیں یہ آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست قدرتی طریقے سے ویجیٹیشن چل رہی ہے، کتنے خوبصورت ہیں، کتنی ان کی پیداوار۔ آپ اپ ان دا ماؤنٹین جہاں انسان نے کوئی پنگے بازی نہیں کی، وہاں جا کے تو دیکھیں فروٹ ٹریز بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی کیڑا نہیں، کوئی مکوڑا نہیں، اتنی اعلیٰ اس میں ذائقہ، ٹیسٹ، فلیور، اروما، اتنی خوبصورت۔ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور پتہ نہیں کتنی صدیوں، کتنے کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے سلسلہ۔ وہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ سوچیں ذرا، آپ کے ذہن میں انہوں نے ڈال دیا کھادوں کا، اور یہ ڈال دیا اور سارا تباہ و برباد کر دیا سارے سسٹم کو آپ۔ تو اس میں یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایڈ مور، آپ کو کسی چیز کی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ڈالتے ہیں اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے بہتری پیدا نہیں ہوتی۔ بٹ منرل نیوٹرینٹس نیڈس ٹو بی کنورٹڈ ٹو soluble فارم فار پلانٹس ٹو بی ایبل ٹو ٹیک دیم اپ۔ جو چیز پانی میں حل نہیں ہوتی پودا اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی ہی ذریعہ ہے پودے کے اوپر خوراک پہنچانے کا، یا زمین سے جو منرل پہنچانے کا۔ اگر وہ پانی میں حل نہیں ہوتے تو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، سسٹینیبل فارم میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو اس کو واٹر سولوبل فارم میں کرنا ضروری ہے تاکہ پودا اس کو استعمال کر سکے۔ واٹ کنورٹس منرلز ٹو سولوبل فارم، کون سی چیز ہے جو سسٹینیبل فارم میں جو منرلز پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ سالوبل فارم میں نہیں ہیں، ان کو سالوبل فارم میں کون کرتا ہے؟ ان میں پانی میں حل کرنے کی صلاحیت اس میں کون پیدا کرتا ہے؟ اور وہ پیدا کرتا ہے آپ کے سوائل لائف، زندگی جو ہے زمین کے اندر، وہ پیدا کرتی ہے۔ سو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زمین کی زندگی جو ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ جب زمین کی زندگی بحال ہو جائے گی تو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں رہے گی، نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، نہ خوراک کی کمی ہوگی ہمارے لیے، نہ پودوں کے لیے، نہ زمین کے اندر مائکروبس کے لیے، نہ کوئی اور جاندار چیز کے لیے۔ اور وہ جو خوراک ہوگی وہ اتنی اعلیٰ ہوگی کہ آپ کو پھر بھوک بھی وقت پہ ہی جا کے لگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے، کیونکہ بھوک اس لیے لگتی ہے کہ جسم کے بھوک کون بتاتا ہے آپ کو بھوک لگی؟ معدے کے اندر جو مائکروبس ہیں
وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے جسم میں یہ ڈیفیشنسی، کیونکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ڈیفیشنسی جو جسم کو خوراک کی ضرورت ہے وہ پوری کریں. اب وہ ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے اس کو باہر سے خوراک چاہیے، یعنی کہ مائکروب خود خوراک، یعنی کہ معدے کے مائکروب خوراک تو نہیں پیدا کر سکتے. پھر آپ کو دوبارہ کچھ اور کھانا پڑتا ہے. جب کھانا پڑتا ہے تو مائکروب جو بھی اس میں چیز ہوتی ہے وہ اس کو نکال کے جسم میں ڈال دیتے ہیں، پھر بھی کمی پوری نہیں ہوتی. اس لیے ہماری ڈیفیشنسیز کی وجہ سے پھر سمٹمز آتے ہیں، یعنی کہ سمٹم جو بیماری کے سمٹم بیماری ہوتی ہے یا سمٹمز ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں خوراک کی کمی ہے. کس چیز کی کمی ہے یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سے منرل. لیکن اگر آپ قدرتی طور پہ تیار کی ہوئی فوڈ جو پودا تیار کرے گا وہ کھا لیں گے تو ڈیفیشنسی ہو ہی نہیں سکتی. شکریہ.